نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ ہے۔ جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مال انسان کو خالق حقیقی سے دور کر کے، قبر و آخرت سے دور کر کے دنیا کے چنگل میں ایسا پھنسا دیتا ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو چھڑانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ فرمایا کہ اس قدر دوڑ کے اندر انسان چل پڑا، حل من مزید کے چکر میں ایسا پڑا کہ آخرت کو بھول بیٹھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے، فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدَ۔ فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، بے شک میرے بعد تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں البتہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا کے معاملات کے اندر اتنا پڑ جاؤ گے کہ ساری کائنات تمہارے لیے دنیا ہی ہوگی، آخرت کو بھلا بیٹھو گے، شرک نہیں کرو گے۔ آج تو میلاد پر بھی شرک کے فتوے، چہلم پر بھی، اور دسویں پر بھی، تیجے پر بھی، اگر کوئی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں چلا جائے تو اس پر بھی شرک کے فتوے، شرک کے لوٹے بھر بھر کے مسلمانوں پہ انڈیلے جاتے ہیں، چھڑکے جاتے ہیں، بات بات پہ شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک، درود و سلام بھی شرک، حتیٰ کہ بعض مرتبہ تو اللہ کا ذکر کرنا بھی بعضوں کے نزدیک شرک بن جاتا ہے۔ اب ادھر تو شرک کے فتوے جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر، تھوک ریٹ پر دستیاب ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ محبوب خدا، نبی خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدَ۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، دوہری تاکید کے ساتھ حضور نے فرمایا انی، بے شک، اور پھر فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہوگے، میرے بعد شرک کرو گے، نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، تمہارا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا سب کچھ مال بن جائے گا، دولت ہی تمہاری زندگی کا معیار بن جائے گا، اوڑھنا بچھونا صرف پیسہ روپیہ دولت ہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جو ہے وہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگے؟ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، زیادہ دیر نہیں، صرف 40 دن۔ 40 دن ساری کی ساری توجہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے ہٹا کر اللہ کی جانب لگائی، اور خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہوئے، قوم سے توجہ ہٹا لی۔ جب 40 دن کے بعد پلٹ کر واپس آئے تو دیکھا کہ قوم ساری کی ساری جو ہے وہ بچڑے کو پوج رہی ہے۔ سامری جادوگر والا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کی تفسیر پڑھیں کہ سامری جادوگر نے جو ہے وہ ایک بچڑا بنایا، جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ بچڑا جو تھا وہ بولنا شروع ہو جاتا، تو لوگ سمجھے کہ شاید یہ ہمارا رب ہے، اس کو خدا سمجھ بیٹھے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ 40 دن توجہ ہٹائی موسیٰ علیہ السلام نے تو قوم گمراہ ہو گئی، اور ساری کی ساری قوم جو ہے، اکثریت کے ساتھ جو قوم ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنے والی بن گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تشرکوا بعد، مجھے یہ خوف نہیں میرے بعد تم جو ہے وہ شرک کرو گے، کیوں؟ اس لیے کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی نہ تم سے توجہ ہٹاؤں گا، نہ تم شرک میں مبتلا ہو۔ مکین گنبد خضرا نے فرمایا کہ گنبد خضرا سے رحمتوں کا بادل برستا رہے گا، اور میری توجہ کا جو ہے وہ می برستا رہے گا، اور تم پر توجہ رہے گی۔ جب میری توجہ رہے گی تو تم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آج چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں چائے کے
اپنا پھٹوں پر بیٹھ کر، حماموں میں بیٹھ کر، یاروں کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن نیک لوگ بھی پچھتائیں گے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا، اس کے باوجود بھی قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ وہ تو نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اس لیے پچھتائیں گے کہ جو انہوں نے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ضائع کیا تھا وہ بھی ضائع نہ کرتے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزار دیتے۔ ایک لمحہ بھی جنہوں نے ضائع کیا ہوگا، قیامت کے دن ان نیکوں کو پچھتانا پڑے گا۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ادارت القرآن کا مقصد اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح ہے، تاکہ ہمیں اپنی زندگی کی قیمت کا پتہ چل سکے کہ زندگی انتہائی قیمتی ہے۔ ہر گزرنے والا سیکنڈ، ہر گزرنے والا منٹ، ہر گزرنے والا دن اور ہر گزرنے والا ہفتہ، ہر گزرنے والا مہینہ، ہر گزرنے والا سال ہمیں دستک دے رہا ہے، اٹھ جا، اٹھ جا، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، غفلت کی چادر اتار دے، کچھ کر لے، تیرا وقت گزرتا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کل نیک بنیں گے، پرسوں نیک بنیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے پھر میں یہ کروں گا، فلاں مسئلہ حل ہو جائے یہ کروں گا۔ اگلے ہفتے سے، اگلے مہینے سے زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، نعمتوں سے مراد ٹھنڈے سائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ٹھنڈے سائے عطا فرمائے، اس دور میں ٹھنڈے سائے تھے، آج پنکھے ہیں، کولر ہیں، اے سی ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، درخت بنائے، سبزیاں اگائیں اور پھل اگائے، طرح طرح کی تمہیں نعمتیں دیں۔ نعمتوں کے بارے میں اللہ کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا، بتاؤ کہ تم نے ان نعمتوں کے ملنے کے بعد میرے لیے کیا کیا؟ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کیا بہتری آئی؟ ان نعمتوں کے صلے میں تم نے کیا کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ٹھنڈے سائے ہیں، اور حضرت امام رازی فرماتے ہیں اس سے مراد اعضائے بدنیہ ہیں، اس سے مراد جسم کے حصے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، آنکھوں میں چمکتا نور رکھا، رب نے سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، دو ہونٹ عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے عقل عطا فرمائی، چلنے کا سلیقہ دیا، بیٹھنے کا طریقہ دیا۔ یہ سارے اعضائے بدنیہ کے بارے میں رب فرمائے گا تجھے آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ بے حیائی دیکھے، تجھے ہاتھ اس لیے دیے تھے کہ یہی ہاتھوں سے تو میری نافرمانی کرے، کیا تجھے پاؤں اس لیے دیے تھے کہ انہی پاؤں سے چل کر میری نافرمانی کرے؟ خالق کائنات قیامت کے دن اپنے بندوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور اس سے مراد اعضائے بدنیہ ہیں۔